بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ مومنین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصیت نامہ امیر المومنین علیہ السلام کے نام، جسے مرحوم مجلسین بہار کی جلد نمبر 74 میں ذکر فرمایا، اس میں سے ایک وصیت یہ تھی: یا علی شارب الخمر کا عابد وثن۔ فرمایا یا علی، جو شراب خور ہے وہ گویا بتوں کی عبادت کرنے والے کی طرح ہے، یعنی شراب نوشی اتنا بڑا گناہ ہے، گویا بت پرستی ہے وہ۔ یا علی شارب الخمر لا يقبل اللہ عز وجل صلاتہ 40 یوما۔ فرمایا یا علی، جو شخص شراب پیے تو 40 دن تک اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ فإن مات فی ال40 مات کافرا۔ اور اگر شراب پینے کے بعد 40 دن کے اندر اندر اس کی موت آ گئی تو رسول اللہ نے فرمایا وہ کافر مرے گا، وہ مسلمان نہیں مرے گا، ہاں مگر یہ کہ وہ شخص اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے۔ پھر فرمایا یا علی کل مسکر حرام۔ یا علی، ہر نشہ حرام ہے، ہر نشہ اور شے حرام ہے۔ وما اسکر کثیرہ فلیرعۃ من حرام۔ فرمایا جس نشے کا زیادہ نشے کا سبب بنتا ہے تو اس کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے۔ یعنی اس کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ اگر شراب زیادہ پی تو نشہ ہوتا ہے پھر حرمت ہوگی، اگر ایک گھونٹ پی لے تو نہیں ہوگی۔ فرمایا جس کے زیادہ میں نشہ ہے اس کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے۔ یا علی جعلت الذنوب كلها فی بیت وجعل مفتاحها شرب الخمر۔ فرمایا یا علی، سارے کے سارے گناہ ایک کمرے میں بند ہیں اور ان گناہوں کی جو چابی ہے وہ شراب پینا ہے۔ شرب خمر کو، شراب خوری کو تمام گناہوں کی چابی قرار دیا گیا ہے۔ جہاں شراب نوشی آ گئی وہاں پہ بس سارے گناہوں کا دروازہ کھل گیا۔ یا علی تاتی علی شارب الخمر ساعت لا یعرف فیہا ربہ عز وجل۔ فرمایا یا علی، شراب خور پر ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے، ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جس میں اس کو بالکل رب کی پہچان بھی نہیں ہوتی اور رب کی معرفت بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا نبی کریم نے کہ لا ینال شفاعتی من شرب المسکر ولا یرد علی الحوض لا واللہ۔ فرمایا خدا کی قسم، ہرگز شراب خور کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے گا، اور فرمایا خدا کی قسم نہیں پہنچے گا۔ اور فرمایا کہ شارب الخمر ان مرض فلا تعودوہ۔ اگر شراب خور بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ۔ وَإِن مَاتَ فَلَا تَحْضُرُوهُ۔ مر جائے تو اس کے جنازے میں بھی شرکت نہ کرو۔ وَإِن شَهِدَ فَلَا تَزُكُّوهُ۔ اور اگر شرابی کسی مورد میں گواہی دے تو فرمایا اس کی گواہی کو قبول نہ کرو۔ وَإِن خَطَبَ فَلَا تُزَوِّجُوهُ۔ اور اگر شرابی رشتہ مانگے تو اس کو قطعاً رشتہ نہ دو۔ وَإِن سَأَلَكُمْ أَمَانَةً فَلَا تَأْتَمَنُوهُ۔ ہاں، اور اگر شرابی امانت کا تقاضا کرے، امانت رکھنے یا امانت لینے کا، تو فرمایا امانت کے معاملے میں بھی کبھی اس پر اعتماد نہ کرنا۔ خداوند عالم ہمیں اور تمام اہل ایمان و اہل اسلام کو اس شراب خوری کے اس عظیم گناہ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔